الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم معزز وعلی آلہ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تحریک کا اختتام نہیں ہے، بلکہ آج یہاں سے ایک عزم، ایک ارادہ اور ایک حوصلہ لے کر ہم کو جانا ہے۔ جس کام کے لیے اس امت کو بپا کیا گیا تھا، اس منصب اور اس مقصد اور اس کام کی یاد دہانی کے لیے تحریک اسلامی نے ہم تمام کو یہاں پہ مدعو کیا ہے۔ امت مسلمہ جو اپنے فرض منصبی سے غافل ہو چکی ہے، جس کو اس دنیا کی امامت اور قیادت کا منصب عطا کیا گیا تھا، اور اس کی موجودگی میں اگر خرابیاں پنپتی ہیں، خرابیاں پروان چڑھتی ہے، کسی کا قتل ہوتا ہے اور راستے پہ کھڑا ہو کر کوئی آدمی وہ قتل کو روکنے کے بجائے اس کو ویڈیوگرافی بناتا ہے، اس کی ویڈیوگرافی کرتا ہے، یا پھر لڑائی جھگڑے کو انجوائے کرتا ہے کھڑا ہو کر، یہ امت مسلمہ کا نصب العین نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی لڑ رہا ہے اور وہاں پہ ایک مسلمان کھڑا ہوا ہے، ایک مومن کھڑا ہوا ہے، اور وہ فتنے کو روکنے میں ناکام ہے یا فتنے کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ اس کا ضمیر مر چکا ہے، اس کے ایمان کے اندر کمزوری آ چکی ہے۔ باتیں تو بہت ہو چکی ہیں، باتیں پوری تمام اچھی باتیں کہی جا چکی ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے پاس ہے، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہمیں بارہا تلقین کی گئی کہ ایمان کا پرتو، ایمان کا مترشح ہوتا ہے ایمان اس کے اعمال سے۔ ایمان چھپی ہوئی چیز ہے، لیکن ایمان آیا ہوتا ہے اعمال کے ذریعے سے۔ ہم کو بپا کیا گیا تھا برائیوں کو مٹانے کے لیے، اچھائیوں کو پروان چڑھانے کے لیے، اور انسانیت کو بہتر بنانے کے لیے، انسانیت کو سچائی کے راستے پہ لانے کے لیے۔ یہ چیزیں اگر ہم اپنے فرض منصبی سے اگر منہ موڑ لیں گے، ہم کو ان چیزوں کو دیکھنا ہے، ہمارے جمعے کے خطبوں کو بہتر بنانا ہے، ہماری نجی محفلوں کو بہتر بنانا ہے، ہمارے وعظ و نصیحت کے جو انداز طریقہ کار ہے اس کو بدلنا ہے، نوجوانوں کی جو ضرورتیں ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا، جدید نفسیاتی جو مسائل ہیں ان کو ہم کو ان چیلنجز کو ہم کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ اگر ان چیزوں کا ہم خیال نہیں رکھتے اور 100 سال پرانے مسائل لے کر ہم ٹھہرتے ہیں، تو یہ سامنے والے جو چیلنجز ہیں آج کے نوجوانوں کے، وہ چیلنجز کا ہم جواب دینے کے اپنے آپ کو اہل نہیں پائیں گے۔ حضرات محترم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہماری عبادتوں کا مقصد تھا کہ ہمارے کردار میں تبدیلی آئے، ہمارے برتاؤ میں تبدیلی آئے، لیکن وہ عبادتیں، وہ طریقہ کار، وہ نماز و روزہ، وہ زکوٰۃ و حج، اقبال نے فرمایا تھا نماز و روزہ و زکوٰۃ و حج یہ سب باقی ہے مگر تو باقی نہیں ہے۔ آج دیکھیے مسجدوں میں مسلمان کثیر تعداد میں نظر آئیں گے، لیکن باہر نکلتے ہی پھر جو اخلاق کی درگت ہوتی ہے، یہ معاشرہ مسلمانوں کا خدا کیا مسجد میں مقید ہو کے رہ چکا ہے؟ کیا صرف مسجد میں نگرانی کرتا ہے؟ مسجد کے باہر کیا یہ نگران کار نہیں ہے؟ یہ تبدیلی، یہ جب تک خوف خدا انسانوں کے اندر نہیں جاگوزی کریں گے، ہم اس معاشرے کو بدل نہیں سکتے۔ انسان کی حرمت ایک محض کوئی اخلاقی بات نہیں ہے، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اس کی آبرو کی حفاظت اور اس کی جان کی حرمت، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کعبے کو دیکھ کر، اے کعبہ تو کتنا محترم ہے، تو کتنا بزرگ ہے، لیکن ایک مومن کی جان کی حرمت کے آگے تیری کوئی حرمت نہیں۔ ان چیزوں کو کیا یہ صرف ہماری محفلوں کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے باتیں رکھی گئی ہے؟ ہم کو جائزہ لینا ہے۔ یہاں پہ بیٹھے ہوئے منتخب بندے ہیں اللہ کے، یہ جب گلی کوچوں میں جائیں گے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی رفتار اور گفتار کے ذریعے سے معاشرے میں جب تک ہم اثر انداز نہیں ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں ہم وعظ و نصیحت کرتے ہیں، یہ نکڑوں پہ کون کرے گا؟ شراب خانوں کا رخ کون کرے گا؟ مسجد میں تو اللہ کے چنندہ بندے آئیں گے۔ یاد رکھیے، شراب خانے پہ شیطان کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان کا مسکن تو ہوگا، اس کا اڈا اور اس کا جو بھی ٹارگٹ ہوگا وہ مسجد ہوگی۔ مسجد سے اس کے گراہ کو ڈھونڈے گا، وہاں سے پکڑ کر لے جائے گا شراب خانوں تک، جوا خانوں تک، برائی کے اڈوں تک۔
یہاں پہ ہم کو دیکھنا ہے وہ جو خرابیاں مسجد کے باہر جن کو روکنے کی ہم کوشش کر رہے تھے، وہ تفرقہ بازی مسجد کے ممبر تک آ چکی ہے. یہ چیزوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. حضرات محترم، بہت ساری باتیں ہیں کیونکہ یہاں پہ اکابرین ملت ہے، ان کو بھی آپ کو سننا ہے اور ان کے میسیج کو لینا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو مشن، یاد رکھیے یہ 15 روزہ 14 روزہ تحریک یہ صرف ہماری یاد دہانی کے لیے تھی، ہمارے فرض منصبی کو یاد دلانے کے لیے کہ مرتے دم تک ہمارا کام ہی امر بالمعروف وہ نہیں انل منکر ہے. اگر یہ کام چھوڑ دیں گے، خار مذلت میں چلے جائیں گے، ہماری دعائیں تک قبول نہیں ہوگی، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. تو یہ کام کے لیے یہاں پہ ہم کو اکٹھا کیا گیا ہے، ہمارا فرض منصبی ہم کو یاد دلایا گیا ہے. تو اللہ رب العزت اس فرض منصبی پہ ہم کو قائم رہنے کی استقامت عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب